نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہیں جھوٹے خیالات۔ جھوٹے خیالات، جھوٹے اندیشے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان، کیونکہ انسان کا دماغ جو ہوتا ہے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، اس میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ جو مستقبل کے جو اندیشے ہوتے ہیں، مستقبل کے بارے میں ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ کل کو کیا ہوگا اور آگے کی زندگی میں ہوگا کیسے چلے گا کام جو ہے۔ کچھ لوگ زیادہ سوچتے ہیں، کچھ لوگ کم سوچتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض لوگوں کو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی فلاں کل کو ایسا نہ ہو جائے، یا خدا نہ خواستہ کوئی بری بات نہ پیش آ جائے، یا آج سے 5 سالوں بعد اگر ایسی بات ہو گئی تو ہم جو ہے نا کیا کریں گے کیا۔ یہ زندگی کے اندر انسانوں کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں کہ ایک یہ بڑا میرے لیے ہمیشہ سے ایک عبرت کی ایک وہ رہتی ہے، اور میں جب بھی وہ سوچتا ہوں تو مجھے ایک بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ اور کہ ہمارے پاس ایک خاتون آئی دارالفتہ جامعہ اشرفیہ کے اندر، تو وہ کہنے لگی کہ جو ہے میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا، اور اس کی عمر کوئی ہوگی اس وقت، جو آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، شاید 8-9 سال پہلے کی بات ہو گئی ہے، جو ہے 8 سال پہلے کی، 9 سال پہلے کی سا۔ تو کہنے لگی کہ ایک ہی بیٹا تھا اور وہ فوت ہو گیا، اور کہتی ہیں بچپن سے جو تھا میں نے بڑا اس کے وہ کرتے تھے، بیٹیاں تھیں باقی، تو میں اس کی بڑی ہر وقت ساری رات میں جاگی رہتی تھی، ساری رات اس کے اوپر وہ کر رہی ہوتی تھی کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو سارا ٹائم میرا یہی وہ چلتا رہتا تھا۔ تو پاکستان کے اندر جو تھے وہ جو تھے یہ خود کش حملے بڑے ہو رہے تھے، اور اس طرح کے حالات ذرا خراب تھے۔ تو بیٹا شاید اس وقت او لیولز یا اے لیولز میں تھا شاید، تو وہ کیا کیا کہ انہوں نے پاکستان سے شفٹ کر کے باہر چلی گئیں، شاید قطر تھا یا بحرین تھا، مجھے اب یاد نہیں رہا، کہ ان 2 ملکوں میں سے شاید کسی جگہ کے اوپر وہ چلی گئیں کہ جی میں ہم پاکستان سے چلے جاتے ہیں یہاں سے، تو بچہ میرا وہاں پہ پڑے گا۔ خود شفٹ ہو گئی وہاں پہ جو ہے۔ جب وہاں پہ گئیں اور کہتی میں وہاں پہ بچہ جب جاتا تھا تو میں ہر وقت پریشانی، سارا ٹائم کہ جی بچے کو کچھ ہو نہ جائے، سارا ہر وقت جب تک بچہ نہ آئے ایک فکر ہوتی تھی۔ بچہ باہر نکلا اور کوئی گاڑی آ رہی تھی اس کے ساتھ ٹکرایا، ایکسیڈنٹ ہوا، بچہ فوت ہو گیا۔ ایک بیٹا جس کو وہ 16 17 18 سال جو ہے وہ ان کی یہی ایک روٹین رہی، ہر رات کہتی ہیں میں ایسے ہی چلتا تھا۔ تو پھر جامعہ اشرفیہ آئیں تو میرے سے بات کی تو وہ کہنے لگی مجھے سکون نہیں ہے بالکل، اور میں ساری زندگی ایسے سوچ کے اور سب کچھ مجھے سکون نہیں آتا، اور میرا یہ ہے کہ میں واپس جا رہی ہوں قطر، جو ہے میں واپس جا رہی ہوں۔ تو میں نے ان سے ایک ہی یہی بات کی کہ میں نے کہا یہ تو اللہ کی اب مرضی تھی، اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب جو مرضی کر لیتی ہیں۔ اس کی موت لکھی ہوئی تھی، آپ پاکستان سے اٹھ کے قطر پہنچ گئیں، اس کی موت وہاں پہ لکھی ہوئی تھی، تو آپ خود کیا کر رہے ہیں، انتظام ہو رہے ہیں سارے کے سارے خود بخود اس جگہ پہ جانے کے جو ہیں۔ تو یہ ہم سب کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ بڑے ایک اندیشے اور یہ ساری چیزیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنی نوکری کے بارے میں پریشان ہوتا ہے،
تو ہو کل کو اگر نوکری چلی جائے گی تو میں کیا کروں گا، میرے بچوں کو اگر کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا، میرے عورتیں ہوتی ہیں میرے خاوند کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا ہوگا، کل کو اگر ایسی چیز ہو گئی. دیکھو سوچنے کو بندہ ہزاروں سوچیں ہیں، آپ اچھی بھی سوچ سکتے ہو اور بری سوچ بھی وہ کر سکتے ہو، ہزاروں سوچیں نا. ایک انسان اچھے خیالات سوچنا چاہے یا برے خیالات سوچنا چاہے، سوچ کی تو کوئی انتہا نہیں ہے نا. اسی لیے بزرگ حضرات ہمیشہ سے یہ چیز سمجھاتے آئے کہ دیکھو اپنے قلب کو، اپنے دماغ کو جھوٹے خیالات سے بھی کیا کرو، بچا کے رکھو. جب ایسے کوئی خیال آتا ہے، کوئی اندیشہ آتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ کرو. اگر کوئی ایسی کوئی بری چیز وہ آ جاتی ہے تو بس جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت کی دعا کر لیا کرو، یا اللہ سارا کچھ جو کچھ ہونا ہے وہ آپ کی مرضی سے ہونا ہے، اور آپ ہی سارے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں بہتری کے جو ہے نا، ہاں سارا کچھ آپ کے پاس ہے. تو فوراً آپ کو کیا ہوگا، ایک تسلی سے مل جاتی ہے. اپنی طرف سے دعائیں وغیرہ پڑھ لیں اور پھر باقی اس چیزوں کے اوپر وہ نہ کریں. کل کو کیا ہوگا، پرسوں کو کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا کہ شیطان انسان کو کیا کرتا ہے، اصل میں شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو فقر سے ڈراتا ہے، مختلف قسم کی جو ہے نا وہ انسان کے اندر خوف طاری کرنے کے لیے، مستقبل کا خوف ہوتا ہے نا، مستقبل کے بارے میں. تو وہ کیا کرے گا، جی اس طرح کے خوف پیدا ہوتے جاتے ہیں. اس طرح ہی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی خواب دیکھ لیتے ہیں تو بڑے سخت پریشان ہو جاتے ہیں. بعض عورتوں کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو خواب دیکھ لیا ہے اب اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ جی او ہو ایسا خواب دیکھ لیا، پتہ نہیں اب یہ کچھ ہو نہ جائے. تو جب وہ ہمیں فون کریں تو میں پہلے کام یہ کرتا ہوں، اگر کوئی ایسا خواب اچھا خواب نہیں ہوتا کہتا ہوں اعوذ باللہ پڑھیے پوری اور تھو 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 بائیں طرف تھتکار دیجیے 3 دفعہ، تاکہ جو ہے نا یہ کیا ہو گیا انشاءاللہ اس خواب کا کیا نہیں ہوگا، اثر آپ کو کچھ نہیں ہوگا. جو حدیث میں آ گیا اگر کوئی برا خواب دیکھو تو اعوذ باللہ پڑھ کے جو ہے بائیں طرف تھتکار دیا تھو تھو تھو، اور جو ہے بس ختم ہو گیا. اس کی چیز میں سے وہ کسی سے بیان نہ کرو. تو یہ ہمارے ساتھ زندگیوں میں چلتا رہتا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ ہی نیگیٹو ہی سوچیں. ہم ہمیشہ ہی یہ کیوں سوچیں کہ جناب ہمارے ساتھ برا ہی ہونا ہے. ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم معاملات کو اچھا کر دیں گے. ان کے پاس کیا ہے، ان کی عطا ہے. اور اسی چیز کا نام کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تصوف کے اندر جو کہتا ہے کہ توکل کرنا، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا. اللہ پر اعتماد رکھیں، اللہ پہ توکل کیجئے، ان سے مانگیے. جو اندیشہ پیدا ہوتا ہے، جو جھوٹا اس طرح خیالات پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یا اللہ مجھے ایسی خیالات اگر آتے ہیں تو کیا ہیں، قادر تو آپ ہیں، ہونا تو آپ کے حکم سے ہے سب کچھ. جو ہونا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا سوائے آپ کے. جو آپ فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم دل میں نفرتیں بھی لوگوں سے اس طرح پال لیتے ہیں کہ جناب کیا ہے، کسی آدمی کے بارے میں کوئی بات سن لی تو اب اس کے بارے میں دل میں اب برے اس کا وہ کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ایسا ہے، اس کو میں ایسے میں جو نا اس کو میں یوں کہوں گا، وہ مجھے آگے سے یہ جواب دے گا، میں اس کو یہ جواب دوں گا. یہ پوری کی پوری کیا چل رہی ہوتی ہے، ایک کہانی جو ہوتی ہے وہ پورے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے سارا ٹائم. کہ ہم
اور उसका फायदा हमें कुछ नहीं होता, फायदा हमारे ऊपर कुछ नहीं होता। जो हम काम करना भी चाह रहे होते हैं हम काम नहीं कर पाते हैं इन ख्यालात की वजह से। तो और उसमें से बाज दफा हमारे ऊपर, क्योंकि वो उन अंदेशों की वजह से भी हम रुक जाते हैं। अंग्रेजी में आप सुनते रहते हैं कि जी एक चीज होती है जिसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, कि अगर हम कोई काम करना भी चाह रहे होते हैं तो हम रुके हुए होते हैं, ये काम करूं या ना करूं, करूं ना करूं, ठीक है ना, करूं ना करूं। तो आप क्या कर रहे होते हैं, ये प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर ही, अच्छा कल से ये काम शुरू कर दूंगा, वो काम हम कभी भी नहीं शुरू करते हैं। एक चीज होती है इसको कहते हैं कि 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल के बारे में वो ये कहा जाता है, एक एक ऑथर है, मेल रॉबिन्स उसका नाम है, खातून है, उसकी एक किताब है, उसका नाम है द 5 सेकंड रूल। द 5 सेकंड रूल, वो खातून उसमें लिखती है कि जनाब द 5 सेकंड रूल क्या चीज है, कि जब जब भी आपके दिमाग या जब भी आपको कोई ख्याल आता है कि ये मुझे काम करना चाहिए, तो आप काउंट करना शुरू करें उसको। कैसे? 5 4 3 2 1, ठीक है ना, ये 5 सेकंड जो है ना, 5 4 3 2 1, और वो काम कर लीजिए आप फौरन जो है। अगर आप क्या हो गए 5 सेकंड से लेट करते हैं उस काम को, तो हमारे दिमाग कुछ इस किस्म के हैं कि हमारा दिमाग जो होता है वो मुश्किल कामों से भागता है और वो आसान काम की तरफ जो है ना जाने के लिए होता है। आपका एक चीज का तकाजा पैदा होता है कि जी मुझे दीन पे चलना है, या कोई ऐसे कोई काम है जो आपको लगता है कि जी भाई ये मेरे लिए फायदेमंद है, या मुझे इस जगह पे बात करनी है, मुझे बोलना है। हम क्या होते हैं, अगर हम रुक गए तो आपका जो तकाजा पैदा हुआ था वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है वो क्या मुश्किल कामों से हमें रोकेगा कि भाई ये मुश्किल चीज है, ये इस तरफ नहीं जाना तुमने। तो अगर तो उसी वक्त ही वो काम कर लोगे तो वो काम हो जाएगा, और अगर रुके तो नहीं होगा। तो ये चीजें क्या चल रही होती हैं, ये हमारे दिमाग के अंदर मुख्तलिफ किस्म की हो चल रही है, क्योंकि देखो ना उसमें फिर अंदेशे पैदा हो जाते हैं। आप एक काम करने लगे हैं कि मुझे भाई ये मुझे यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए इस जगह के ऊपर। अब अगर आप जो है ना उधर रुके, आप नहीं बोले, तो अब क्या होगा, आपके उसमें से होगा कि भाई देखो मैं अगर बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, फलां क्या होगा, ऐसे दिमाग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो उस वक्त थोड़ा सा सोचिए जल्दी से जो है कि भाई अगर बात ठीक है तो मुझे क्या करनी चाहिए, यहाँ पे बात करनी चाहिए। अगर बात गलत है तो वहां पे तो आपने खामोश रहना ही रहना है। लेकिन जहाँ पे कोई बात ठीक है, कोई काम ठीक है, उसमें कोई शरी कोई कोई खराबी नहीं है, तो आप फौरन उस काम को जो है ना शुरू कर दीजिए। अगर आप रुक जाते हैं तो फिर ये ख्यालात आपको चलने नहीं देंगे। आपको ख्यालात नहीं रुक रहे थे। तो जब इस तरह की कोई भी चीज आ जाए, कोई ख्वाब देख लिया, कोई ऐसा आपको अंदेशे होते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जी औलाद अभी हुई नहीं होती है, वो औलाद के लिए इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि हो बच्चों का होगा क्या, क्या किधर पढ़ेंगे, कौन से स्कूल में जाएंगे, क्या होगा, और सारा टाइम इन्हीं उसी परेशानियों के अंदर वो गुजर होता है। या बच्चों की तरबियत के हवाले से, बच्चों की तरबियत कर नहीं रहे होते, परेशान ज्यादा हो रहे होते हैं। तरबियत कर नहीं रहे होते, परेशान हो रहे होते हैं सिर्फ।
اس لیے تربیت کرنا شروع کیجئے, پریشانی کو چھوڑیے. ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم اپنا کام کرتے جائیں, بس باقی نتیجہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. نتیجہ ہم نے اللہ پہ چھوڑنا ہے, کام ہم نے کیا کرنا ہے, کام صحیح ہے تو ہم نے کام کر دینا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ کو چھوڑ دینا کہ یا اللہ ہم نے کیا کر دی ہے, یہ میری طرف سے کوشش تھی اور بھروسہ آپ کی ذات کے اوپر ہے. جب آپ یہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیا ملتا جائے گا, اور سکون ملتا جائے گا, سکون ملتا جائے گا. اور تھوڑا سی دیر روزانہ بیٹھ کے یہ ضرور سوچا کریں کہ دیکھو کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے یہ کس کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اور وہ جو فیصلہ فرماتے ہیں اس میں یقیناً ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے, چاہے ہمیں وہ بات کتنی ہی اس وقت بری لگ رہی ہو. آسان تکرو شیئن وہو خیر لکم, ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز کیا لگ رہی ہے, بری لگ رہی ہے, تم اس سے تمہیں وہ پسند نہ آ رہی ہو, لیکن وہ کیا ہو تمہارے لیے بہتر ہو. اور اسی طرح ایک چیز ہے انسان کو بڑی محبوب ہے, حالانکہ وہ کیا ہو سکتی ہے, وہ انسان کے لیے شر بن سکتی ہے. وہ شر بن سکتی ہے. تو پریشانی کے اندر زندگی نہ گزاریے کہ سارا ٹائم پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بچوں کے لیے پریشان, کوئی نوکری کے لیے پریشان, کوئی جو ہے اس میں سے یہ جو اندیشے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں آتے انسان کو, یقیناً آتے ہیں, لیکن جس وقت یہ چیزیں اس طرح کی سوچیں آ رہی ہوں آپ کو, آپ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ یا اللہ حکم صرف آپ کا چلنا ہے, باقی کائنات جو مرضی ساری کائنات ایک طرف ہو جائے, حکم آپ کا چلے گا. تو میرے اس سوچنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. میں نے آج بھی ایک چیز آپ کو بھیجی تھی کہ جو انسان کی کیا ہوتی ہے, یہ نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے, یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے, اور پازیٹیو تھنکنگ بڑی کمال کی چیز ہے. جو انسان ہر چیز میں کیا سوچتا ہے, پازیٹیو سوچتا ہے, ہر چیز کو کرتا ہے, اس کی زندگی کیا ہو جاتی ہے, یعنی یہ ایک عام ریسرچ کی ایک وہ ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ اس کی زندگی لمبی ہوتی ہے, اس کو بیماریاں کم ہوتی ہیں, اس کی لائف, اس کے ریلیشن شپس زیادہ جو ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. اور جو ہر ایک چیز پہ نیگیٹو سوچتا ہے, ریلیشن شپس کے اندر, کسی اور معاملات کے اندر, یا اسی طرح ان خیالات کے اندر کہ وہ خیالات میں گم ہے, تو وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, اس کی زندگی ایک اس میں سے چل رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا, کیونکہ انسانی سسٹم ہے نا ایسا کہ آپ جب پینک کرتے ہیں, آپ جب گھبراتے ہیں, ابھی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے, لیکن کیا ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی کے اندر, یا آپ کو خود کیا ہو رہا ہوگا, آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں. آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں. جب آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے, آپ بیمار پڑیں گے, آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کرے گا. تو اب یہ کورونا کے اوپر اب میں نے کئی لوگوں کو دیکھا
جو لوگ اتنے زیادہ پریشان تھے نا اور انہوں نے اتنی احتیاطیں کی، انسان کہتا ہے کہ یار اتنی زیادہ احتیاط کون کر سکتا ہے، اور احتیاطیں کر کے پھر بھی کیا ہوا، وہ جو ہیں اس میں سے گھروں کے اندر لوگ فوت بھی ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہے نا وہاں پہ جو ہیں اس میں سے کورونا ہوا بھی ہے لوگوں کو، کیونکہ خوف اتنا پھیل جاتا ہے کہ جب خوف آ جاتا ہے تو آپ کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا جس طرح اس کو کام کرنا چاہیے۔ اب جب بیماری آتی ہے تو جب آپ نے خود اندر سے ہی اپنے فوجی جو ہیں وہ کمزور کر دیے ہیں، تو جو باہر کا جب فوجی جب حملہ کرے گا تو کیا ہوگا کیا؟ اور کئی ایک لوگ تھے جو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ احتیاط نہ کریں، احتیاط کریں، احتیاط کریں، اپنی طرف سے آپ نے احتیاط کر دی، باقی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا کیجئے، اعتماد رکھیے، اور جس پہ یہ کہہ یا اللہ میں نے اپنی طرف سے جتنی کوشش ہو سکتی تھی میں نے کر لی ہے، باقی بیماری لگے گی، صحت ہوگی، جو ہوگا وہ آپ کے اوپر ہوگا۔ وہ جو ہے وہ صحت بیماری کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری اہلیہ مجھے کہنے لگی کہ جی میری بچیاں جو اسکول میں جاتی ہیں وہاں پہ ایک ٹیچر کو کسی چیز نے کاٹا وہاں پہ اسکول کے اندر، تو ان کو پتہ نہیں چلا، تو وہ تھوڑا سا پاؤں جو ہے اس کے اوپر وہ بن گیا، کچھ زخم سا بن گیا، اور جو ہے وہ بیمار بھی ہوئی ہیں، اس میں سے بخار وغیرہ ہوا۔ تو میری اہلیہ مجھے اب کہنے ان ٹیچر نے ان کو بتایا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ سانپ تھا جس نے کاٹا، شاید یہ ایک سانپ ہے جس نے کاٹا۔ تو میں اب اپنی اہلیہ کو میں دیکھ رہا تھا، مجھے لگ رہی تھی کہ وہ پریشان ہے بڑی، کہ اسکول کے اندر سانپ ہے تو ہمارے بچے بھی وہاں پہ جاتے ہیں، اب سانپ نے کاٹ لیا اگر، تو اب سانپ تھا، یہ بھی نہیں پتا کہ سانپ تھا یا نہیں تھا، کس چیز نے کاٹا، کیا وہ تھا، لیکن کیا ہے اب مجھے لگ رہا تھا کہ جی یہ کیا ہے پریشان ہے۔ مجھے اب ایک دفعہ اس نے مجھے کہا، دوسری دفعہ اس نے مجھے کہا، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کریں، اب جو ہے اسکول جانا ہی جانا ہے، کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ جی بچے باہر لانس میں کھیلتے بھی ہیں، لانس میں کھیلتے بھی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، ہر جگہ کے اوپر ہوتا ہے، یہ تو لائف کا ایک حصہ ہے انسان کا۔ اب اگر یہ چیزیں ہم سوچنا شروع کر دیں تو آپ کیا کرو گے، آپ باہر بچوں کو کسی جگہ بھیجو گے بھی نہیں، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بچہ اگر سڑک پہ جائے گا تو اگر وہ کھیل رہا ہے یا چلو گاڑیاں نہیں بھی آ رہی ہو رہی ہیں تو اب ان کا سارا ٹائم یہ ڈر ہوتا ہے، اوہو بچہ ابھی سڑک پہ گر گیا تو زخمی ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تو بھائی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بچے کو کیا کرو، اگر بچے نے اس جگہ کے اوپر باہر اگر وہ گیا ہے یا کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے، اس کو پھر اس کی پریکاشنز لو، بس ختم ہوگی، یا تو پھر باہر جانے نہ دو، اور اگر باہر لے کے جاتے ہو ساتھ اس کو تو پھر کیا کرنی ہے، آپ کو پریکاشنز لینی ہے۔ آپ کے پریشان ہونے سے کیا نہیں ہوگا، اس کی آپ یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ گرے گا نہیں، وہ تو گرے گا، وہ تو سیکھے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم پریکاشنز نہیں لیتے، ہم پریشان ہوتے ہیں بس صرف اور صرف۔ اپنی طرف سے کیا کریے، آپ پریکاشنز لے کے اور بس باقی جو ہیں چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیجیے کہ بھئی میں نے کیا کر لیا، اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے، باقی اب معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔
اس میں ادھر تھا جو تھا مانکوٹ میں جب پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو ہم ظاہری بات ہے مانکوٹ کے اندر وہ کچا مدرسہ سا تھا بالکل جو ہے اس طرح کے جی، تو باتھ رومز وغیرہ بھی جاتے تھے تو بڑے دور تھے باتھ روم وغیرہ جو ہیں وہ مدرسے سے ذرا سائڈ پہ، تو باہر اس سائڈ پہ بڑے کھیت تھے اور سارا کچھ وہ، تو ہمارے ایک ساتھی کو جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ سانپ نے کاٹ لیا وہاں پہ، سانپ نے کاٹ لیا اس میں سے وہاں پہ جو ہے، اب ہم رہتے بھی تھے ظاہری بات ہے وہاں پہ، اچھا ہم سوتے بھی کیا تھے، نیچے سوتے تھے، نیچے سو رہے ہوتے تھے، مسجد کے اندر بھی اگر سو رہے ہیں نیچے سو رہے ہیں، میرے پاس صرف ایک چادر ہوا کرتی تھی بس وہ نیچے ڈالنے کے لیے، اور ایک چھوٹا سا ایک گدی نماز تکیا کیا تھا، گدی تھی ایک جو اس کو بس وہ میں سر کے نیچے رکھا کرتا تھا۔ تو اب اگر ہم یہ میں سوچتا کہ ہر ادھر تو دیکھو سانپ نے کاٹ لیا اس کو ساتھی کو اور یہ صورتحال بن گئی ہے تو کیسے ہو رہا ہوں، اور میں اگر اپنے گھر والوں کو بتا دیتا، انہوں نے تو مجھے کیا کرنا تھا، انہوں نے کہنا تھا 1 منٹ سے پہلے کیا کرنا ہے تم نے، بستر اٹھاؤ اور واپس آؤ، 1 منٹ سے پہلے واپس آؤ جائے۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ چیزیں کیا ہیں، زندگی کا ایک حصہ ہیں اور یہ ہوتی ہیں، اب دوسرے بندے کے ساتھ اگر یہ واقعہ پیش آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہ واقعہ پیش آنا ہی آنا ہے، کسی اور کے ساتھ ہونا یہ تو کوئی وہ نہیں ہے، ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ 100 میں سے 1 کو اگر کاٹا ہے مطلب 99 تو پھر بھی کیا رہے ہیں، محفوظ رہے ہیں۔ جب وہ 99 محفوظ رہے تو ہم 99 کو کیوں نہیں دیکھتے، ہم ایک ہی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اور میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا پاکستان میں جو سانپ پائے جاتے ہیں، جو جو بندے اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف 4 قسم کے جو سانپ ہیں وہ زہریلے ہیں، بس 4 قسم کے سانپ ہیں وہ زہریلے ہیں، باقی جتنے پاکستان میں سانپ پائے جاتے ہیں وہ زہریلے نہیں ہیں۔ اگر خدا نہ خاصا کوئی کاٹ بھی لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں بعض دفعہ کہ اس کو صرف پانی سے دھونے سے بھی کیا ہو جاتا ہے، ان کا جو زہر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو چھوٹا موٹا سا زہر بھی ہوگا۔ 4 قسم کے زہریلے باقی جو ہیں، لیکن لوگ مرتے ہیں، سانپ کے کاٹنے سے لوگ مر جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب سانپ کا کاٹنے کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس خوف کی وجہ سے مرتے ہیں، نہ کہ سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے مرتے ہیں کہ وہ زہر میں چلا گیا۔ تو خوف ایسی چیز ہے، اسی لیے ان خوف سے نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ جس چیز کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا شاید ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایک چیز آ رہی ہے، ایسی کوئی پریشانی والی بات آئی بھی تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ کے لیے اور آسانیاں پیدا فرما دیں۔ کئی چیزوں میں ہوتا بھی ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے ساتھ کیا آتی ہے، آسانی آتی ہے۔ ہر پریشانی کے ساتھ کیا ہے، آسانی ہے۔ جو چیز آئے گی وہ کیا ہو جائے گا، آپ جن اسٹوڈنٹس کو دیکھیں گے نا، میں نے زندگی میں بڑے قابل لوگ دیکھے ہیں جو بہت کیا ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں، لیکن وہ ایگزامز میں اچھا پرفارم نہیں کرتے ہیں، ایگزام میں جا کے پینک کرتے ہیں، ہوتے بڑے ذہین ہیں لیکن ایگزام میں جا کے پینک کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں چیزیں،
ان کو خوف اتنا طاری ہو جاتا ہے ایگزام کا کہ وہ جا کے اس کو وہ کر ہی نہیں سکتے. اور بعض اسٹوڈینٹس آپ دیکھیں گے جو کہ کیا ہوتے ہیں، ایوریج اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، ایوریج، اور وہ ایگزام کے اندر بڑا اچھا پرفارم کر کے آ جاتے ہیں. فرق کیا ہوتا ہے آخر؟ فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی چیز ہوتی ہے. میں نے اپنے ساتھ ایم بی اے میں لڑکے دیکھے تھے کہ جو مجھ سے زیادہ پڑھتے بھی تھے، مجھ سے زیادہ جو تھے وہ مطلب یہ کہ کام بھی سارے کرتے. میں تو اپنی جاب میرا مدرسے کی جو ہوتی تھی بڑی ٹف قسم کی میری جاب ساتھ ساتھ وہ چل رہی تھی. صبح بھی پڑھا رہا ہوں، شام کو بھی. ایم بی اے 6 to 9 میری کلاس میں 9 کے بعد میں پڑھا رہا ہوتا تھا واپس آ کے بھی جو ہے. تو وہ بھی چل رہا تھا. اور ایون ایگزامس کے اندر بھی ایسے ہی چل رہا ہوتا تھا. میں ایگزام کے اندر بھی چھٹی نہیں لے رہا ہوتا تھا، چاہے وہ مڈ سیمیسٹر ہے یا فائنل ہے، جو مرضی ہے. میں نے ایک دن چھٹی نہیں کی مدرسے سے. جاب کر کے جی جاب پہ ہوتا تھا، شام کو جی ایگزام کے لیے جا رہے ہیں، جا کے دے آئے بس. اس میں سے میرا سی جی پی اے 4 آیا فل. ہر اس میں سے گریڈز میں یہ ہوتا تھا کہ جی میری کیا ہوتا تھا گریڈ ہائیسٹ مارکس آ رہے ہوتے تھے اس میں سے. اور میرے ساتھ جو لڑکے ہوتے تھے ان کے نمبر کیا ہو رہے ہوتے تھے، وہ کم ہو رہے ہوتے تھے، حالانکہ وہ مجھ سے زیادہ پڑھ رہے ہوتے تھے. سب کچھ کرنے کے باوجود میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ میں ایم بی اے کے اندر پینک نہیں کرتا تھا. ایم بی اے میں پینک نہیں کرتا تھا جب کلاس میں کر رہا تھا. تو اس وقت میں یہی ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے ہو جائے گا بس. میں اس کو ایک وہ لیتا تھا، نارمل ایک لیتا تھا. اور اس کے برعکس جب میں انجینئرنگ میں تھا اس وقت جو تھا میری کلاس پرفارمنس سب سے ٹاپ پرفارمنس ہوتی تھی. کلاس پرفارمنس جو ہے میرے سیشنل مارکس جو ہوتے تھے، جو کلاس کے جو مارکس ہوتے تھے، میں ٹاپر ہوتا تھا. لیکن ایگزام کے اندر کیا ہوتا تھا، میں ٹاپ نہیں کر پاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جب بھی پیپر میں جاتا تھا تو میں پینک کرتا تھا وہاں پہ ایگزام کے اندر جا کے. میں خوف ہوتا تھا، ایک ایسا خوف پڑا ہوا تھا. کیونکہ جو تھا نا ایک خوف ہمارے ہاں انجینئرنگ کے اندر کیا خوف کیا ہوتا تھا کہ بھائی اگر سپلی آ گئی تو جو آپ کی ڈگری ہوگی وہ ود آنرز نہیں رہے گی، وہ ود آنرز نہیں رہے گی. یہ جو خوف تھا نا یہ اسٹوڈنٹس کو کیا کر دیتا تھا، یہ ان کے اوپر رہتا تھا. اور وہاں پہ ہر کوئی وہ کہتا ود آنرز یار ڈگری ہونی چاہیے، ود آنرز ہونی چاہیے. تو اس خوف کی وجہ سے کیا ہوتا تھا ایگزام میں جا کے کہ خدا نہ خواستہ بھائی اگر کرنے گیا اور کوشچنز نہ آئے، اور میتھمیٹیکل کوشچنز ہوتے ہیں، آر یا پار ہوتا ہے بندہ اس کے اندر، آر ہوا یا پار ہوا بس. اگرچہ شکر الحمدللہ بڑے اچھے مارکس وہاں پہ بھی آتے رہے، سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن میں وہاں کا ٹاپر نہ بن سکا کیونکہ وہاں پہ پینک تھی صرف اس وجہ سے. مدرسے میں جب پھر آئے، مدرسے میں نے اس چیز کو مجھے مدرسے نے یہ چیز سکھائی کہ بھائی تم نے کیا کرنا ہے، کہ تم پڑھ رہے ہو تو ٹھیک ہے اپنے سے محنت کرو، پورا دن رات محنت کرو، سب چیزیں وہ ہونی چاہیے، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک وہ رکھو، اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر. تو یہ جو خوف ہوتے ہیں نا یہ آپ کی زندگی کے اوپر بہت اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کی جو فل پوٹینشیل ہوتا ہے نا آپ اس کو ٹیپ نہیں کر سکتے اس فل پوٹینشیل کو. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد، ان کی اس میں سے کہ بھائی جو ہوگا بہتر ہوگا میرے لیے، میکسیمم کیا ہو جائے گا.
खुदा ना खास्ता ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? अगर कुछ हो भी जाता है, जैसे इंसान होता है कि जी आपका रिश्तेदार कोई बीमार होता है, फलाँ होता है, तो देखिए हमारे ज़हनों में क्या चल रहे होते हैं, कोई अजीब-अजीब किस्म के वो ख़्यालात चल रहे होते हैं। खुदा ना खास्ता भई ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब ये इस इन सोचने से क्या होगा आपको? इन सोचने से आप क्या कर लेंगे? आप कुछ जाके कोई बंदा ठीक हो जाएगा, जाके मैं कहूँ कि जी मैं सोच रहा हूँ और मैं कोई बुरा सोच रहा हूँ तो वो अच्छा हो जाएगा। उससे तो अच्छा नहीं होना, उल्टा हम खुद परेशान हो रहे होते हैं। एक आदमी अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है, जी जॉब का पता नहीं, मेरी जॉब का क्या बनेगा, फलाँ क्या होगा, ऐसे रिसेशन आ गया जी, फलाँ हो गया। कारोबारी लोग होते हैं, वो सोच रहे होते हैं जनाब कोरोना की वजह से जी वो हो रहा है, लॉकडाउन लगेगा तो हमारा क्या बनेगा? तो भाई अगर आपको ये ख़्याल आ रहा है तो उसका तरीक़ाकार क्या है? अगर आप कारोबारी आदमी हो तो आप कहते हो अच्छा यार अगर फिज़िकली वो होगा तो मुझे ऑनलाइन क्यों मुझे सोच लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे ऑनलाइन पे जाना है। पैनिक करने से तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो एक्शन लें, ना कि सोचों के अंदर अपनी ज़िंदगी तबाह करते रहें। इसलिए झूठे ख़यालात, झूठे अंदेशे जिनका जो अभी कोई वो नहीं है, आपको कोई ऐसा वो नहीं है, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़हनी एक वो पाई जा रही है। तो उसके अंदर से उसको बंदा वो नहीं सोचता नहीं है। आ जाए ख़्याल आ जाए, फ़ौरन दूसरी तरफ तवज्जो कर ली, अल्लाह ताला इसमें क्या करेंगे, बेहतरी करेंगे। हुँ। और जो वो था अपना मेरे इसमें से मैंने आपको बताया भी है कि ये जो हमारा सबकॉन्शियस होता है, ये हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत असर-अंदाज़ होता है। हम ऑटो पायलट पे होते हैं, याद रखें। हम जो चल रहे होते हैं, इसमें 95% सबकॉन्शियस वो होता है और 5% हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, उसको लेके चल रहा होता है। और सबकॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग होती है, वो कैसे होती है? पहले 7 साल बच्चे के बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पहले 7 साल, क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो रही होती है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर जो है ना, आपका कॉन्शियस माइंड ज़्यादा वो करता है। लेकिन जिस वक़्त सोने का टाइम होता है, सोने का टाइम जो होता है, जिस वक़्त आप सो रहे होते हैं और आप जिसको कहते हैं ना कि एक गुनूदगी की एक कैफ़ियत होती है आपकी। ये बेहतरीन टाइम होता है आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए, गुनूदगी का जो टाइम होता है या आप जो सोच रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा ये है कि वो जो जब सोने का टाइम होता है, वो इस तरह के क्या कर रहे हैं क्योंकि दिमाग सारी चीज़ों से वो हो जाता है ना, कोई और वो नहीं है, खामोशी हो जाती है, तो उनके दिमाग के अंदर क्या शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ सोचें, मुस्तकबिल के बारे में और इस तरह की वो सारी चीज़ें जो है ना, वो अंदेशे और ये सब चीज़ें ज़्यादा चल रही होती हैं। हालाँकि वो टाइम इंतहाई इम्पोर्टेंट है। उस वक़्त आपने अपने आप को क्या करना है, बेहतरीन सोच अपने अंदर डालनी है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहे होते हो उस वक़्त पे। उस वक़्त अल्लाह ताला के ऊपर एतमाद और जो है ना अच्छी ब्लेसिंग्स के बारे में सोचना, इन चीज़ों के ऊपर, ये सारे हालात क्या हैं, वो बेहतर हो रहे हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। ये उस वक़्त ये भी ना सोचें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप यूँ सोचें कि जैसे कि क्या हो चुका हूँ, उस वक़्त क्या है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस जो होता है, वो सिर्फ़ एक ज़माने में ज़िंदा होता है और वो हाल के अंदर ज़िंदा होता है। ना वो माज़ी में ज़िंदा होता है, ना वो मुस्तकबिल के अंदर होता है। तो आप उस वक़्त ये सोच रहे होते हो कि भई सारे हालात क्या हैं, बेहतर हैं, सब कुछ ठीक है। ये सोचें
آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہوتے جائیں گے، دن بہ دن حالات آپ کے بہتر ہوتے جائیں گے، دن بہ دن حالات بہتر ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کام کو آپ کو سوچتے ہو کہ جی فوراً، تو میں نے آپ کو بتایا وہ 5 سیکنڈ رول جو ہے، فوراً کیا کریں؟ اگر آپ صحیح کام ہے تو آپ فوراً کیا کیجئے؟ آپ کہتے ہیں کہ جناب مجھے کیا کرنا ہے، فلاں آدمی کو کال کرنی ہے، گھر کا کوئی کام کروانا ہے جو رکا ہوا تھا، تو آپ کیا کریں؟ آپ بولیں 5 4 3 2 1، کال ملائیے، آپ اسے بات کیجئے کہ جی یہ جو گھر کے اندر یہ فلاں کام ہے، اس میں سے جو ہے تو فوراً اس کو لیٹ نہ کیجیے، کیونکہ جب آپ نے لیٹ کرنا شروع کیا تو آپ کا دماغ آپ کو کیا کرے گا؟ وہ روک دے گا، کہے گا نہیں اس میں اور وہ اس میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے وہ دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اچھا سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم پازیٹیو سوچیں، مستقبل کی جو جتنی باتیں بھی ہیں جو کچھ ہے اس میں سے ہم کیا کریں؟ اپنے حال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنے حال کو بہتر کریں گے انشاءاللہ مستقبل کیا ہو جائے گا؟ خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ ایسے ہی ماضی کی سوچیں جو ہیں ان کو بھی سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو ماضی میں ہو چکا ہے اگر آپ نے صرف سوچ کے اس کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر، ماضی سے کچھ بھی نہیں آپ کو وہ ہوگا۔ آپ ماضی سے سبق سیکھتے ہیں، ماضی کے ساتھ سبق سیکھتے ہیں، اور بس اس کے اندر سے میں آپ کو بتاؤں نا، اگر کہ مجھے پہلے میں اس بات نا میں وہ بندہ تھا کہ میں اپنے آپ سے باتیں کرنا بہت زیادہ میرے ساتھ تھا، یہ میرے دماغ میں سوچیں چلتی رہتی تھی بہت زیادہ، میں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا منصوبے بنا رہا ہوتا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو خود اس چیز کے اوپر لے کر آیا کہ بھائی میں نے اس چیز سے باہر نکلنا ہے، مجھے نکلنا ہے ان چیزوں سے، کہ آپ جو ہے نا کہ آپ کیسے اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ تو مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی، اور میں ان چیزوں سے آہستہ آہستہ وہ نکلتا گیا۔ اب تو مجھے بس کبھی اس طرح کو کوئی ہلکا سا کوئی خیال بھی آیا یا کچھ ہے تو فوراً جو ہے نا وہ 1 سیکنڈ کے اندر سے ادھر بس غائب ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آپ خود اپنے آپ کو کرتے ہیں تھوڑا سا اللہ پہ توکل، یقین، ان کی اس میں سے کہ جو ہے ان سے دعائیں مانگیں، تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ سب حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، ساری چیزیں بہتر ہونے لگ پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔